لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، حیا کی چادر میں ملبوسات معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیک اعمال کی جو توفیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملتی ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں التجائیں کی ہوں گی کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق بخشتا ہے اور وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فضائل اور ثمرات ہیں جو اللہ رب العزت نیکی کرنے والے انسان کو نصیب فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کا عمل کرے، نیک کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ وہ انسان خسارے میں نہیں بلکہ کامیاب آدمی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم ہے سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، حق بات کی، تلقین فرمائی اور صبر کی، لوگوں کو نصیحت کی، یہ چار طرح کے لوگ ایسے ہیں، یا وہ انسان جس میں یہ چار طرح کی چیزیں موجود ہوں، ایسا انسان خسارے کے اندر نہیں، گھاٹے کے اندر نہیں۔ گویا جو نیکی کا کام کرے ایمان لانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے بلکہ کامیاب آدمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی بھی نیکی کا کام کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کی حالت میں اس نے نیکی کا کام کیا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ اور طیب زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جہاں اس کو پاکیزہ زندگی ہم عطا کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بہت بہترین بدلے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی نیکی کا کام کرے، نیک عمل کرے، اسے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کی دنیا خود سنوار دیتا ہے۔ مال چاہیے، اللہ رب العزت مال نصیب کر دیتا ہے۔ دنیا میں عزت چاہیے، سیکیورٹی، حفاظت چاہیے، ایک ایک چیز اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ سورۃ الکہف میں وہ قصہ پڑھیے جب خضر اور موسیٰ علیہم السلام نے دو یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی اسے تعمیر کیا تھا۔ اور آیت مبارکہ اگر آپ سماعت فرمائیں اس میں کیا الفاظ ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا۔
وہ جو دیوار تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور 2 وقت کے بڑے بڑے انبیاء، ایک کے پاس تشریعی امور کا علم مراد موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے خضر علیہ السلام جن کے پاس تکوینی امور کا علم موجود تھا۔ یہ بہت بڑی بڑی ذاتیں اور بڑی بڑی ہستیاں، چوٹی کے یہ انبیاء، اللہ رب العزت نے ان سے خدمت لی اور ان 2 یتیم بچوں کی دیوار جو گر رہی تھی اس کی تعمیر کروا دی۔ وجہ کیا تھی؟ کان ابوہما صالحا، ان 2 بچوں کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ رب العزت نیکی کی حفاظت صرف ایک بندے کی حد تک نہیں، بلکہ نسلوں اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے، اور دنیاوی مال، اسباب، متاع، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت ان گھرانوں کو عطا کرتا ہے جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں وہ رحمت الہی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ رحمت الہی کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی۔ ہمارے جتنے یہ نیک عمل ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ذریعے ہم جنت کو خرید سکیں، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ اہل ایمان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو رحمت الہی ایسے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الجاثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لیتا ہوں۔ اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے، جو انسان اللہ کی رحمت میں آ گیا، اللہ رب العزت کی رحمت نے اس انسان کو لپیٹ لیا، ایسے انسان سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے، جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت اندھیروں سے، ظلمات سے، گمراہی، بدعات اور خرافات سے ایسے انسان کو نکال کر اللہ رب العزت روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ ایمان کی روشنی اور ایمان کی جلا ایسے انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، دنیا میں جاہ و حشمت سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن بدعات خرافات کے اندھیرے کے اندر ڈوبے ہوئے۔ بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین بنگلہ ہے، مال دولت ہے، اچھی اولاد ہے، اچھے دوست ہیں، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جا کر سجدہ کر رہا ہے قبر کو۔ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ بظاہر بہت وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوگا، لیکن یاد رکھیے اس انسان کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور جس کے پاس ظاہری کوئی مال و متاع اتنا زیادہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نور بصیرت اس کو عطا کیا ہے، ایمان کی روشنی، ایمان کی بصیرت، ایمان کی طاقت، یہ اللہ رب العزت نے چیزیں اس کو نصیب فرما دی ہیں۔ ایسے انسان سے کامیاب کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ایسے وہ لوگ ہیں ہم ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دین کے کام میں استعمال کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ کہیں اس سے کوئی اچھی بات اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، کہیں اس سے کوئی اچھا کام کروا لیتا ہے، مساجد کی تعمیر ہے، بیواؤں کی مدد ہے، یتیم فقیر مساکین ان کے سر پہ دست شفقت ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جتنے خیر کے کام ہیں اللہ تعالیٰ یہ خیر کا کام اس شخص سے لیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھ لیں کہ آج اللہ رب العزت نے اگر فلاں نیکی کا کام مجھ سے لیا ہے تو میں اللہ رب العزت کا مقرب آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، وگرنہ کتنے لوگ ایسے ہیں برائی کے کام کر رہے ہیں،
بہت خوبصورت اللہ رب العزت نے ان کو جسم دی ہے، طاقت دی ہے، سارا کچھ دی ہے، لیکن گندے کاموں کے اندر اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے رہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ، نیکی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کے لیے، دین کا اس سے کام لے لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا بہت زیادہ فضل ہے آپ لوگوں پہ۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی ماہ رمضان کے روزوں کی، صیام کی، قیام کی، صدقات خیرات کی۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا، ساتویں بات یہ ہے، جو آدمی نیکی کے کام کرے، خیر کا کام کرے، کوئی نیکی حقیر نہ جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی حقیر نہ جانو۔ کیا پتا کل قیامت کے دن کون سی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وہ واقعات تو آپ جانتے ہیں، وہ فاحشہ عورت تھی، توحید پرست تو تھی لیکن فاحشہ تھی، گناہ گار تھی، کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ رب العزت نے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا تھا۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، نیکی کا عمل زیادہ سے زیادہ کریں، کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے، چہرے کی سلوٹیں ختم کیے ہوئے، اگر اپنے بھائی کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے ملاقات ہی کر لو، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں نیکی۔ اور اس چھوٹی سی نیکی پر آپ کا کیا پیسہ لگا، کیا وقت لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا۔ ملاقات آپ نے کرنی ہی کرنی تھی، اچھے انداز سے ملاقات کر لی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، نیکی کا عمل جو انسان کرتا ہے، دعائیں ان کی اللہ سنتا ہے، قبول ان کی کرتا ہے۔ سنتا اللہ سب کی ہے، لیکن قبول کن کی کرتا ہے؟ جو اللہ کو پکارنے والے ہوں، اللہ کے لیے نیکی کے کام کرنے والے ہوں، ایک نیکی کی اور کی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اگر آج میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں اس بات کو سوچوں، سمجھوں، کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کون سے نیکی کے کام ایسے جو میں کر سکتا ہوں نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے آپ پہ اور اپنے اس کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، عزیزہ بہن، نیکیوں میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ فلاں نے اگر یہ کام کیا تو میں یہ کام کروں گا، لیکن رضا اللہ کی ہو۔ ایسے آدمی کی جو دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ آپ سورۃ الانبیاء میں جناب زکریا علیہ السلام بزرگ ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، اس کیفیت پر ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن دعا کر لی اللہ رب العزت سے، یا اللہ بیٹا چاہیے، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لیے، دعا کر لی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور ان کو یحییٰ نامی خوبصورت اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ اور وہ بیٹا سادہ سا بندہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بڑا قیمتی ان کو بنایا، اور وقت کا اللہ رب العزت نے برگزیدہ پیغمبر بھی ان کو بنایا۔ اور اسی آیت مبارکہ اگر آپ اس پر غور کریں، ان کی جو دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وجہ یہ تھی زکریا اور ان کی اہلیہ، ان کے گھر والے نیکی کے کام میں بہت جلدی کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ یہ نیکی تھی جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا۔ حالانکہ حقیقی آپ دیکھیں اسباب نہیں تھے، جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، ان کو اولاد مل جانا یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وجہ یہ تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ آج بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں کون ولی ہو سکتا ہے؟ بھائی ولی کے کوئی الگ سے سینگ نہیں ہوتے،
جو آدمی بھی اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کے قریب آ جائے، نیکی کے کام کرنا شروع کر دے، حلال حرام کی تمیز کرے، عقل حلال کی تمیز کرے، عبادات میں آگے بڑھے، ڈنڈی نہ مارے، لوگوں کے حقوق غصب نہ کرے، اللہ کے حق بھی ادا کرے، ماں باپ کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، پڑوسیوں کے بھی، اور حقوق العباد کا بھی وہ خیال کرے، ایسا انسان اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عندی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں وہ ان کو ادا کرنے والا ہوں۔ گویا فرائض کا اہتمام کر لیں، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، جتنے کام اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں فرض کام کر لیں، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ اور صرف اللہ کا قرب ہی نہیں ملتا بلکہ قرب بھی اتنا زیادہ آپ حیران ہوں گے، دنیا کی دوستیاں بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو میری طرف چل کر آئے اتیتہ ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جو میری طرف ایک باع، ایک بازو کے قریب، ایک ہاتھ کے قریب آئے، میں ایک بازو کے قریب اس کے ہوتا ہوں۔ گویا جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، کیا اس کو کسی اور کے قرب کی ضرورت ہوگی؟ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر پھر وہ آدمی مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کی تمام حاجات، ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ بیمار ہے، شفا کا طلبگار ہوگا، شفا دوں گا۔ ظاہر ہے جب اللہ کا قرب مل گیا تو پھر اللہ سے جو مرضی مانگو، ایک ایک چیز اللہ رب العزت عطا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور وہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کہو مجھ سے مانگو، میں تمہاری التجائیں، تمہاری درخواستیں، تمہاری کی ہوئی دعائیں قبول کروں گا۔ اور یاد رکھیے 8ویں بات یہ ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کے کام کرے، خیر کے کاموں میں سبقت لے جائے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو، اور اہل زمین جتنے لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اس آدمی کا احترام اور محبت بڑھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے نادى جبریل، جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں فاحبہ، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ جبریل بھی اس آدمی کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فلاں آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا آسمان کے سارے لوگ اس کے ساتھ محبت کریں۔ سارا آسمان اس آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ ثم یوضع له القبول، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں بھی اس آدمی کی محبت اور احترام بھر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے ان کو دیکھا نہیں لیکن آپ جانتے ہیں، اور جب ان کا نام، جب ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے آپ محبت کے ساتھ ان کے تذکرے میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ دل ہی دل میں چاہتے ہیں کہ کاش وہ میرا مہمان بنے، کاش میں اس کے ساتھ ملاقات کر سکوں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں اس کا احترام کیوں ہے؟ احترام اس بنا پہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور وہ اللہ کا محبوب کیسے بنا؟ نیکی کے کام کر کے، نیک اعمال کر کے وہ اللہ کے قریب ہوا، جب اللہ کے قریب ہوا تو اللہ کا وہ محبوب بندہ بن گیا، جب وہ اللہ کا محبوب بنا آپ کے دل میں اس نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی۔ اس لیے عزیز بھائی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، یہ نہیں کہ یہ کون سی نیکی ہے چلو پھر کر لیں گے، کل سے صحیح، پرسوں سے صحیح، آئندہ رمضان سے نہیں،
آج سے ہی اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کریں، کوئی نیکی کا کام اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی خیر کے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت دنیاوی جتنی مشکلات ہیں ساری کی ساری اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، اور اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ کے قریب آ جائے، نیک کام کرنا شروع کر دیں۔ جب اللہ کا قرب مل جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان نیکیوں کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ مٹتے جائیں گے، اور گناہ کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں وہ عذاب بھی ختم۔ جب اللہ کا قرب مل جائے گا پھر پریشانی کس بات کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری میں وہ واقعہ موجود ہے، آپ نے کئی بار سماعت کیا، دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ جب وہ ایک غار میں داخل ہوئے، ایک چٹان آگے آ گئی، باہر نکلنے کا اب راستہ نہیں ہے۔ ان تینوں نے آپس میں کیا کہا؟ اپنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کرو اور اللہ سے وسیلہ ڈالو۔ ہاں، نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اور بلکہ نیک اعمال کا وسیلہ یہ ضرور ڈالنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ تینوں دوست اپنے اپنے نیک کام ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ ایک نے کیا کہا؟ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں روزانہ باہر سے آتا تھا، بکریوں کا دودھ لے کر آتا تھا، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں دیتا تھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ایک بار میں گھر آیا، لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو چکے ہیں، بچے بیدار ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، لیکن میں نے وہ جام بھرا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ بیدار ہوں گے، خود بیدار نہیں کروں گا، گستاخی ہے، ماں باپ خود سے جب بیدار ہوں گے اس وقت ان کو پلاؤں گا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے بچے مجھ سے مانگتے رہے، میں نے ان کو نہیں پلایا، پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، یہ نیکی کا کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو دور کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ چٹان اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو ہٹا دیا۔ اب دوسرا آدمی کہنے لگا، یا اللہ، تو جانتا ہے میری فلاں معشوقہ تھی، میں اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت تھی، لیکن دوستی ناجائز تھی، تعلق ناجائز تھا۔ ایک بار اس نے کہا اتنا مال دو اور پھر اپنے قریب آنے کی اجازت دوں گی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے مال جمع کیا، مال اس کو دیا، جب اس کے پاس آیا، قریب ہونے لگا، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یا اللہ، تو جانتا ہے تیرا ڈر اور خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا، میں نے گناہ کا کام نہیں کیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے وہ گناہ کا کام چھوڑ دیا تھا، اگر وہ خالصتاً تیرے لیے کیا تھا تو آج اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے چٹان کو تھوڑا اور سائڈ پہ کر دیا۔ تیسرا آدمی شروع ہوا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور مزدوری پر رکھا تھا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، تھوڑی سی مزدوری تھی، لیکن کیا ہوا، میں نے اس کی اجرت کو، اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک کاروبار میں انویسٹ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تھوڑی سی وہ جو جمع پونجی تھی، تھوڑی سی اجرت تھی، اس کے اندر اتنی خیر برکت ہوئی، بہت بڑا وہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ایک بار وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے دے۔ میں نے وہ ساری کی ساری وہ بکریاں، وہ اتنا زیادہ کثیر تعداد میں جو مال تھا، یا اللہ میں نے اس کو دے دیا کہ یہ تیری کمائی کا ہی سارا نتیجہ ہے، یہ اتنی بڑی نیکی یا رب میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، آج یہ تکلیف پریشانی ہم پہ آئی ہے، اس کو ہٹا دے۔ اللہ رب العزت نے وہ ساری چٹان سائڈ پہ کر دی۔ یہ صحیح البخاری کی صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اعمال صالحہ جو آدمی کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت نیکی کی وجہ سے دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دور کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس لیے اپنے خیر کے کام کریں بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلے کے طور پر ان کو پیش بھی کریں۔ 9ویں بات یہ ہے، جو آدمی خیر کا کام کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ان کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے
کہ بندے کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کی وجہ سے خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر کبھی برا کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد فوراً نیکی کے کام کیا کرو۔ کیوں؟ وہ نیکیاں وہ جو برائی کے کام ہیں ان کو مٹا دیتی ہیں۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ جو آدمی نیکی کے کام پھر پے در پے کرتا ہی رہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی برائیاں مٹاتا ہی نہیں ہے، بلکہ بڑی بڑی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر بھی بدل دیتا ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے، جو آدمی نیکی کے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہترین روزی اس انسان کو دیتا ہے۔ آج لڑائی جھگڑا کس بات پر ہے؟ زیادہ مال کمانے پر ہے۔ روزی روٹی کی تلاش میں کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی ایمان لائے، نیک عمل کرے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی بخشتا ہے اور ان کو بہترین روزی بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اور 11ویں بات یہ ہے، جو آدمی نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ عام لوگوں کے ساتھ آپ احسان کرو، کل بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ پہاڑوں کی مانند بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ایک کھجور جو صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر جس طرح تم اپنے اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو، کب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے آپ اس کی پرورش کرتے ہو، ایک وقت آتا ہے وہ لمبا تڑنگا اونٹ بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کھجور کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن جب آدمی اس کو دیکھتا ہے پہاڑوں کی مانند اس کا وزن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان ہے۔ اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو بہت بڑا بڑا بنا کر انسان کو اجر کے ساتھ نوازتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی، اللہ رب العزت وہ بہت شکر گزار ہے، اللہ رب العزت شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ ضرور انسان کو دیتا ہے، اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے آج بڑے نیک کام کیے، یہ کیا وہ کیا، اللہ پھر کچھ بھی نہیں دے رہا مجھے، نہیں، بلکہ نیکیاں آپ نے اللہ کے لیے جب کی ہیں اللہ نے سنبھال کر رکھی ہیں، اور ان کے فوائد اور ثمرات جو بنتے ہیں وہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو نصیب کرے گا اور کل قیامت کے دن بھی دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام انسان جب کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو صالحین کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ جو نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صالحین میں ان کا شمار کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ مراتب ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگ صالحین کا درجہ پاتے ہیں اور جنت الفردوس میں وہ مقامات جو اللہ تعالیٰ صالحین کو نصیب فرماتا ہے، نیکی کرنے والوں کا شمار بھی اللہ ان میں کرتا ہے، اور پھر جنت کی وہ تمام نعمتیں جو صالحین کو اللہ دے گا وہ تمام نیکی کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ساتھ دے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں، جو آدمی نیکی کے کام کرتا ہے، یہ قبر ہماری پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے۔ اگر نہیں جانتے تو پوچھیں عثمان رضی اللہ عنہ سے، قبرستان کی جب زیارت کرتے قبر پہ کھڑے ہوتے زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ ان سے پوچھا جاتا عثمان جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، عذاب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تب اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر پہ کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ کہا ہاں، اول منزل من منازل الآخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پہ کامیاب ٹھہرا آخرت کی ساری منزلیں آسان، جو یہاں ناکام ہوا نامراد ہوا آخرت کی ساری آگے کی جو سٹیجز ہیں وہ ایسا انسان ان کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی منزل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا. آپ نے کہا قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ اس کے ساتھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. جو آدمی نیک کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن سفارشی بن کر آ جائے گا. نیکی کے کام جتنے کرتے ہیں، قبر میں جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک بہت خوبصورت چہرے والی ایک چیز آتی ہے. میت اس کو پوچھتی ہے تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اور بشارتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں لے کر آئے. یہی جو برا آدمی ہو، بہت بری شکل و صورت والا، گندی بدبو والا چہرہ اس کے سامنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں. اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی خوشخبری تیرے لیے لے کر آئے. اس لیے عزیز بھائی، نیکی کے کام کو کبھی حقیر نہ جانے. جو نیکی کر سکتے ہیں سبقت لیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اگر محلے کے اندر کوئی ماڑا آدمی ہے، کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، دیگر غنی لوگوں کا انتظار نہ کریں کہ فلاں اس پر خرچ کرے گا، بلکہ پہلے خود اس پر خرچ کریں. ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. فلاں نیکی کا کام ہے، کہیں فلاں نہ کر لے، مجھے کرنا چاہیے، مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا. اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کون یہ نیکی کا کام کرے، فلاں جگہ پہ کام ہونے میں دیکھتے ہیں کون اس میں حصہ لیتے ہیں، ہم دیکھا دیکھی حصہ لیتے ہیں. نہیں، آگے بڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھو. اور جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم سے ڈرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم 2 جنتیں اس کو نصیب کریں. نیکی کے کام میں جتنا آدمی آگے بڑھے وہ اتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے. اور یہ قرب صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں بھی اللہ رب العزت یہ قرب ان لوگوں کو نصیب کرے گا دنیا میں جن کے اعمال صالح زیادہ تھے. جنت کے درجات ہیں. آپ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ فلاں میرا بھائی، فلاں والد والدہ فوت ہوگی، اس کے درجات یا اللہ بلند کر. یہ درجات بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور جنت جو ہے اس کے بہت سے درجات ہیں، 100 درجے ہیں اس کے. ایک درجہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے پہلی یہ جو زمین ہے اس سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ. تو جو درجات میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی زیارت ایسے لوگوں کو زیادہ نصیب ہوگی اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا. اور وہاں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کا مقام ہے. اس ایریے میں رہنے کا مزہ اپنا ہے. نیچے والی جو جنتیں ہیں ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں وہاں بھی ہیں، لیکن اگر درجات کی بلندی بندے کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب، انبیاء کرام علیہ السلام کا قرب اور جنت میں جو زیادہ نعمتیں ہیں ان کا قرب ایسے انسان کو مل جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اعمال صالحہ کو حقیر نہ جانیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور آگے سے آگے بڑھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کلتی نقلت غزلها، جو اپنا ایک سوت کاٹتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک ایک دھاگا کر کے اس کو جدا کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے. بڑی محنت کے ساتھ وہ ایک مضبوط رسی بناتی ہے اور بعد میں ایک ایک دھاگا کر کے ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ. نیکی کے کام بہت زیادہ کریں، آگے سے آگے بڑھیں اور پھر ان نیکیوں کو سنبھال کر بھی رکھیں. بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، وگرنہ ایسا بھی ہوتا ہے
جو بہت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو پھر ضائع بھی کر دیتا ہے. اس لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور ان کو سنبھالنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے کروٹ کروٹ ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرما. یا اللہ جتنے اہل اسلام اہل توحید اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جو موجود ہیں یا اللہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہمارا روشن مستقبل بنا, وقت کے ان کو داعی بنا, اسلام کے روشن ستارے بنا. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما, جو محتاج ہیں کنگال ہیں اپنی رحمت سے یا رب ان کو مالا مال فرما. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں یا رب ان کو بیٹیاں نصیب فرما. جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیک صالح بیٹے نصیب فرما. جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما. یا اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جا, اعمال صالحہ کی یا رب ہمیں بہت سی توفیق عطا فرما, اور یہ ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ برائی سے برے وقت سے محفوظ فرما. یا رب ملک پاکستان کی حفاظت فرما, تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, بلاد حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما اور کفر کی کمر کو یا رب توڑ کر رکھ دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.